فرماتے ہیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے، آپ 12 اماموں میں سے، یعنی جو 12 اماموں کا مسلک ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر 12 اماموں میں سے آپ 6 نمبر کے امام ہیں۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 6 نمبر کے امام ہیں، اور آپ اہل بیت اطہار کے ایک منفرد شخص ہیں، فرد ہیں، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام جو ہے جعفر ہے، آپ کے والد کا نام جو ہے محمد ہے۔ آپ کا شجرہ مبارک اس طرح سے ہے، سماعت فرمائیے کہ حضرت امام جعفر الصادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یعنی حضرت امام جعفر الصادق کے والد محترم کا نام جو ہے حضرت امام باقر، اور حضرت امام باقر کے جو والد محترم ہیں وہ حضرت امام زین العابدین، اور حضرت امام زین العابدین کے جو والد محترم ہیں وہ امام حسین، اور امام حسین کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، اور فاطمۃ الزہرا جو ہے وہ اللہ کے رسول کی لخت جگر ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک عنہ جو ہیں حضرت امام جعفر کے پردادا ہیں، یعنی دادا جو ہیں، آپ کے دادا جو ہیں امام زین العابدین ہیں، اور امام زین العابدین کے باپ جو ہیں امام حسین ہیں، تو آپ کے پردادا کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی۔ اب ہم تم فخر کرتے نہیں یار کہ میرے دادا اتنی شان والے تھے، ان کے گاؤں کے اندر، رانی کے اندر بڑے چرچے تھے، کرتے نہیں کرتے؟ تو یار امام جعفر الصادق کے دادا جان کا نام ہی امام حسین ہے، تو وہ کتنے شان والے ہوئے، کتنا مضبوط رشتہ ہے۔ اچھا، یہ ادھر سے امام حسین رضی اللہ تبارک حضرت علی شیر خدا، بالکل ایک دم مطلب یہ ہے کہ کڑی سے کڑی ایک دم ملوگی، اور دوسری طرف آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے دیکھی، آپ کی نسبت دیکھی، یہ بعد میں رافضیوں نے پروپیگنڈا کرا کیا معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک تعالیٰ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خلاف تھے۔ دوستو، اگر کوئی کسی کے خلاف ہوتا کیا اس کی بیٹی سے نکاح کرتا ہے؟ بولیے، اگر کسی کے دل میں بغض ہو یا حسد ہو تو کیا اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں کرے گا، یا اپنی بیٹی اس گھر میں دے گا، یا بیٹی لے گا؟ نہیں کر سکتا، نہیں۔ اب دیکھیے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک عنہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے۔ کہیے نا یار سبحان اللہ۔ اب تم بات سمجھ میں نہیں پاؤ، میں سمجھاؤں گا اس بات کو، کیونکہ ایک دم بڑی سی بات لگی نا، ایک دم عجیب سی، مگر انشاءاللہ میں آپ تک یہ بات سمجھاؤں گا۔ کیا فرماتے ہیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مرتبہ جنم دیا ہے، یہ امام جعفر الصادق۔ اب بتائیے، اگر اہل بیت کے دل کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف سے اگر ذرا برابر بھی یعنی بغض ہوتا تو یہ بات امام جعفر الصادق کہہ سکتے تھے؟ امام جعفر الصادق نہیں کہہ سکتے تھے۔ اب کیسے دیا ہے؟ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک عنہ والدہ محترمہ کا نام، والدہ محترمہ کا ام فروہ ہے۔ کیا ہے؟ ام فروہ ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق کی والدہ کا نام ام فروہ ہے، اور یہ ام فروہ جو ہیں بنت قاسم، اور یہ بنت جو قاسم ہیں بن محمد، اور یہ حضرت محمد جو ہیں ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک عنہ نے بیٹے ہیں حضرت محمد، اور حضرت محمد کے بیٹے حضرت قاسم، اور حضرت قاسم کی بیٹی کا جو نام ہے ام فروہ، اور ام فروہ جو ہے وہ سیدنا امام جعفر الصادق کی والدہ محترمہ ہے، امام جعفر الصادق کی والدہ محترمہ ہیں۔ اور دوسرے دیکھیے ام فروہ کی جو یہ مطلب والد کا نام کیا ہے؟ حضرت قاسم، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ ان کی والدہ محترمہ کا نام دیکھیے
حضرت ام فروا کی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت عبد الرحمن، کیا ہے؟ اسماء بنت عبد الرحمن، اور یہ جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ ہو گیا دو مرتبہ ہوا نہیں ہوا؟ یعنی حضرت اسماء جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہیں، اور حضرت امام جعفر الصادق کی جو والدہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی پر پوتی ہیں۔ 2 مرتبہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جو امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، تو پتہ چلا کہ ان میں آپس میں کتنی محبت تھی۔ آپس میں ایک دوسرے کو اپنی بیٹی دیتے تھے، ان کی بیٹی لیتے تھے، اپنا بیٹا ان کو دیتے، ان کی بیٹی ان کے لیتے۔ تو یہ محبتیں تھیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ میں 83 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، 83 ہجری میں، اور ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے، سوموار کا دن تھا، اور آخری عشرے کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، اور وصال مبارک جو ہے آپ کا وہ 15 رجب المرجب ہے۔ اب ہم تم جو نیاز جو دلاتے ہیں نا، ہم تو نیاز کا تو دامن پکڑ لیا ہے، تو نیاز تو دوستو میں نے جیسے جمعے میں آپ سے کہا تھا، نیاز فاتحہ خوانی کرتی ہے، کسی دن بھی کر سکتے ہیں، کسی تاریخ میں بھی، کسی دن کسی وقت بھی کر سکتے، کوئی شریعت کے اندر ایسا قید نہیں۔ اور دوسرا یہ فاتحہ خوانی کرنا کوئی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ فرض یا واجب ہے کہ صاحب فرض قضا ہو جائے گا یا واجب قضا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ مستحب کام ہے اصال ثواب کرنا، کیا ہے؟ ایک مستحب کام ہے، آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اس میں کوئی ایسا نہیں کہ صاحب آپ کو عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ مگر یہ جو 22 تاریخ کا جو رواج جو پڑا، مگر ہمارے بزرگوں نے اس کو پر غور نہیں دیا، میں نے کہ جو اصال ثواب کرنا ہے کسی تاریخ میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت کیا ہے؟ 22 جو رجب ہے نا، 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک عنہ وصال کی تاریخ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک عنہ وصال کی تاریخ ہے۔ تو رافضی جو تھے، رافضیوں نے امیر معاویہ کے انتقال کے وقت جشن منایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جشن منایا اور خوشی کا اظہار کیا، کھیر پوڑی کھائی، خود بھی کھائی، لوگوں کو بھی کھلائی۔ کسی نے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم، کھیر پوڑی بنا کر کھا رہے ہو، خود کرو؟ تو کہا کہ ہم امام جعفر الصادق کی فاتحہ لگائی۔ کیا کہا؟ امام جعفر الصادق کی نیاز کری ہے ہم نے۔ اب وہ لوگوں نے بھولے بھالوں نے اس پر کوئی تحقیق کری نہیں کہ وہ امام جعفر الصادق کی وہاں سے نیاز کا سلسلہ شروع ہو کہ وہ 22 تاریخ جو ہے امام جعفر الصادق۔ اب تم خود بھی با عقل لوگ ہو، باشعور لوگ ہو، ہم تم سیدنا غریب نواز کی چھٹی کب مناتے ہیں؟ بولیے 6 تاریخ میں ان کی فاتحہ لگاتے ہیں، یا 10 دن کے بعد فاتحہ لگاتے ہیں حضرت سیدنا غریب نواز کی؟ وہی اسی تاریخ میں تو فاتحہ لگاتے ہیں جس دن میں ان کا عرس مبارک ہے، 6 تاریخ میں جو وصال ہے اسی دن منائی جاتی ہے نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک تاریخ کو نے شہادت کی، 10 محرم الحرام ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ ہم تو 20 محرم الحرام میں 10 دن کے بعد گزرنے کے بعد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھائی 10 میں کی فاتحہ لگائی جا رہی۔ تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ وصال ہو 15 میں اور نیاز دلائی جائے 22 میں، تو نیاز بھی اسی تاریخ میں ہونی چاہیے کہ 15 میں نیاز ہو۔ مگر اب یہ کوئی یہ سنت یا فرض وغیرہ چیز نہیں ہے، آدمی جب چاہے گا، جب چاہے اصال ثواب کر سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ 15 تاریخ میں نیاز دلائی جائے، 15 تاریخ کے اندر نیاز دلائی جائے۔ اچھا، سیدنا جعفر الصادق رضی اللہ عنہ اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ احاطے بیان سے باہر ہے۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ ایسا علم عطا کیا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں وہ کسی کو عطا نہیں کیا گیا، یعنی ہمیں وہ سینہ بسینہ علم ملتا رہا ہے اور وہ آگے ہم پہنچاتے رہے ہیں، اور کچھ باتیں ہمارے کانوں تک پہنچتی رہی ہیں جو کسی کا دوسرے کانوں نے وہ باتیں نہیں سنی۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ باتیں جو پہنچتی تھی فرشتے ان تک کچھ باتیں پہنچا دیا کرتے تھے، فرشتے ان تک کچھ باتیں پہنچا دیا کرتے تھے، اور جو سینہ وہ جو راز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو عطا کیا اور علی شیر خدا نے اپنے بیٹوں کو دیا، وہ جو خاندانی سلسلہ چل رہا ہے وہ علم کسی دوسرے صحابی کو نہ ملا ہے اور نہ ملے گا، اور یہ دوسرے لوگوں کو نہ وہ علم ملا
جو اہل بیت اطہار کو ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہر ہوا نا، تو سیدنا علی شیر خدا نے، دوستو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، علی شیر خدا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا۔ جب غسل مبارک دیا تو غسل تو دے دیا، دینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کے اوپر یہاں پانی کے قطرے کچھ جمع تھے پانی کے اوپر، تو سیدنا علی شیر خدا نے پانی کے وہ قطرے بجائے صاف کرنے کے اپنے ہونٹ لگا کے چوس لیا۔ کیا کہا؟ اپنے ہونٹ لگا کر چوس لیا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اب وہ قطرے چوسنا تھے، اللہ رب العزت نے مجھے زمینوں اور آسمان کا علم عطا فرما دیا، مجھے زمینوں آسمان کا علم عطا فرما دیا۔ اور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کتاب لکھوائی، ایسی کتاب آقا بولتے تھے، حضرت علی شیر خدا نے لکھا، فرماتے کہ ایسی کتاب اللہ کے رسول نے لکھوائی کہ جس کے اندر یعنی زمین و آسمان کا سب کا علم تھا، اور کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس کے اندر سارا علم موجود تھا، اور وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں، امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ جو ہونے والا ہے یا جو ہو چکا ہے یا جو ہوگا اس کا علم ہمارے پاس ہے، ہم جانتے ہیں، اس کا علم ہمارے پاس ہے، ہم جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھوں سے لکھوایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہوگا۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خلیفہ تھا، خلیفہ جس کا نام خلیفہ منصور تھا۔ یہ بڑا ظالم خلیفہ تھا، اللہ نے کہ بڑا نمازی آدمی تھا، یہ بڑا نمازی آدمی تھا، پرہیزگار تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا، مگر اہل بیت اطہار سے بڑا بغض رکھتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ امام جعفر الصادق کو میرے دربار میں پیش کرو۔ اس نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں امام جعفر الصادق کو قتل کراؤں گا، میں امام جعفر الصادق کو قتل کراؤں گا۔ تو اس وزیر نے کہا، ربی نے کہا کہ حضور اس کا آپ کیا قتل کرائیں گے جس نے دنیا کو طلاق دے دی ہے، جو گوشہ نشینی ہو گیا، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اس انسان کو قتل کرانا کوئی عقل میں آنے والی بات تو نہیں کہ آپ اس کو قتل کرائیں۔ تو اس نے کہا میرے حکم کی تعمیل کرو، میرے حکم کی تعمیل کرو، جا کر امام جعفر کو لے کر آؤ۔ اب جو وزیر تھا بلانے کے لیے جب امام جعفر الصادق کو چلا نا، تو خلیفہ منصور نے کہا اپنے دربار میں کہ جیسی میں اپنے سر پر ہاتھ رکھوں اور امام جعفر جب جیسی ہی محل کے اندر انٹری کریں تو فوراً ان کو قتل کر دینا۔ کیا کرنا؟ فوراً ان کو قتل کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ جو وزیر تھا گیا، آپ اس کے ساتھ آ گئے۔ اب جیسی آپ نے محل کے اندر جیسی انٹری کی، قدم رکھا نا اس کے محل میں، دارالخلافت میں جیسی قدم رکھا تو وہ ایک دم ایسا ہوا جیسے زلزلہ آ گیا اور وہ لرزنے لگا، اور جیسی لرزا تو منصور جو خلیفہ تھا وہ اپنے تخت سے ایک دم ننگے پاؤں اور ننگے سر بھاگا، اور سیدنا امام جعفر صادق کے ہاتھ پکڑے، ہاتھ چومے اور اپنے سر کو حضرت کے قدموں میں رکھ دیا، اپنے سر کو حضرت کے قدموں میں رکھ دیا، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مسند پہ لے جا کر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا کہ حضور آپ کیسے تشریف لے کے آئے ہیں، کوئی کام ہو تو بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا تو نے تو مجھے بلایا ہے، کہا کہ تو نے تو مجھے بلایا ہے کہ حضور اگر کوئی کام ہو تو بتائیے۔ فرمایا کہ میرا کام بس اتنا ہے کہ آئندہ کبھی مجھے تو اپنے دربار میں نہ بلانا، ہاں جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آ جاؤں گا، مجھے اپنے دربار میں کبھی تو طلب نہ کرنا۔ یہ کہہ کر سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک عنہ واپس ہو گئے۔ اب واپس جب ہوئے نا امام جعفر الصادق، تو یہ خلیفہ منصور جو تھا نا، خلیفہ منصور 3 دن تک، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک بے ہوش پڑا رہا، 3 دن 3 راتیں بے ہوش پڑا رہا، 3 دن 3 راتیں بے ہوش پڑا رہا ہے، بعض روایتوں میں آتا، اور بعض روایتوں میں یہ آتا کہ پوری رات بے ہوش پڑا رہا۔ جب ہوش میں آیا تو اس کی نماز قضا ہو گئی تھی، اس نے نمازیں ادا کی، اور نمازیں ادا کرنے کے بعد میں اس نے اپنے اس وزیر کو بلایا۔ تو وزیر نے کہا حضور والا آپ تو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو قتل کر دینا، اور بدائے قتل کے ان کے تم ہاتھ بھی چوم رہے، پاؤں بھی چوم رہے، اور ان کو مسند پہ بٹھا کر ان سے بڑی محبت کے ساتھ برتاؤ کریں۔ کہا کیا پھر معاملہ کیا تھا، یہ بات ہماری سن میں نہیں آئی۔ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ جیسی امام جعفر الصادق نے اس کے محل کے اندر قدم رکھا، میرے گھر کے اندر قدم رکھا،
تو ان کے ساتھ ایک اتنا بڑا اژدہا تھا کہ جس کا منہ ایک زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا میرے محل کے اوپر تھا، اور مجھ سے زبان حال سے کہہ رہا تھا خبردار منصور، اگر تو نے امام جعفر کو ذرا سی تکلیف دی تو میں تیرے محل سمیت تجھ کو نگل جاؤں گا، تیرے محل سمیت میں تجھ کو نگل جاؤں گا۔ یہ امام جعفر کا خوف اور دبدبا دیکھنے کے بعد اس اژدہے کو جو میں نے دیکھا ہے، اسے دیکھنے کے بعد میں 3 دن تک بے ہوش پڑا رہا۔ یہ شان ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کی کہ اگر وہ زبان سے ذرا سی کوئی بات نکال دیں اللہ قبول فرما لے۔ آپ کے خادم فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم حج کے لیے سیدنا امام جعفر صادق کے ساتھ تشریف لے گئے، تو ایک جگہ راستے میں گزر ہوا تو کھجوروں کا باغ تھا جو سوکھ چکا تھا۔ سیدنا امام جعفر صادق نے وہاں کہا کہ خیمے لگا دو، خیمے لگا دیے گئے آپ کے، اور خیمے لگانے کے بعد سیدنا امام جعفر صادق فرماتے، وہ غلام فرماتا ہے کہ آپ نے کچھ پڑھنا شروع کیا، آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اپنی زبان میں، اور پڑھنے کے بعد میں آپ نے پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد کسی درخت کے پیڑ کے نیچے اس میں ڈالا جڑ میں، حالانکہ کہ وہ سوکھ چکا ہے، سوکھا ہوا کھجور کا درخت۔ پھر سیدنا امام جعفر صادق نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تیرے اندر جو ہماری قسمت کا رزق لکھا ہے وہ ہم کو کھلا، ہم کو کھلا۔ کہا کہ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ کھجور پر ایک دم تازہ کھجور ہری بھری ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھجور پر درخت پر کھجور آ گئی جو سوکھ چکا ہے، اس پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ کھجور جھکتا ہوا حضرت امام جعفر صادق کے قدموں میں آ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے بسم اللہ پڑھ کر وہ کھجوریں خود بھی کھائی اور اپنے غلام سے کہا کہ تو بھی بسم اللہ پڑھ کر کھا، تو بھی بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ کہا کہ پھر میں نے بھی بسم اللہ پڑھ کر کھائی۔ کہا وہاں پر ایک چرواہا، ایک عربی جو تھا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اس سے بڑا، آج سے بڑا جادو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، آج سے بڑا جادو میں نے دیکھا نہیں۔ تو امام جعفر صادق مسکرانے لگے، کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے علم کے وارث ہیں، ہمارے پاس جادو یا سحر نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا یہ اس کی برکتیں ہیں۔ تو وہ ماننے والا نہیں تھا کیونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، جاہل تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا اگر تجھ کو یقین نہیں ہے تو میں تیرے لیے بد دعا کروں؟ کہا میرے لیے بد دعا کر دو۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے بد دعا کر دیا اللہ تجھے کتا بنا دے۔ کیا کہا؟ اگر میں نے بد دعا کر دی اللہ تجھے کتا بنا دے گا۔ اتنا نکلنے کی دیر تھی امام جعفر صادق کی زبان سے، اللہ نے اسے کتا بنا دیا، اللہ رب العزت نے اسے کتا بنا دیا۔ یہ مقبولیت کا عالم ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کا، اور زبان سے نکلنے کی دیر تھی، اللہ نے کتا بنا دیا۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ، وہ بھاگنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا غلام فرماتا ہے وہ اپنی بستی میں پہنچا، اپنے بچوں کے سامنے اپنی دم کو ہلا رہا، جب دم کو ہلایا تو بچوں نے مار کر بھگایا، پھر امام جعفر صادق کے سامنے وہ آ گیا، اور وہاں آنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، پانی ٹپک رہا تھا، امام جعفر کے قدموں پر لوٹ رہا تھا۔ سیدنا امام جعفر صادق نے اس کے جب حال کو دیکھا رحم آیا، رب سے دعا کی، اللہ نے پھر انسان بنا دیا، اللہ نے پھر انسان بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو سمجھ کیا نہیں سمجھا، اب بھی سمجھا یا نہیں سمجھا؟ تو کہا کہ اب میں حقیقت جان گیا ہوں کہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے۔ مگر دیکھیے یہ مقام ہونے کے باوجود بھی آج ہم تم جو ہے کو پتہ نہیں کون سی مسجد میں کون سی دنیا میں کوئی یہ مقام ہے، آپ نے سن لیا۔ مگر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو بلایا، اور غلام کو بلانے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو، اپنے غلام سے کہا کہ آج تو مجھ سے ایک وعدہ کر۔ کہا کہ حضور کیا وعدہ کر؟ کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کر، یہ بات ذرا غور سے سننا توجہ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے تو وعدہ کر۔ کیا فرمایا حضور کیا وعدہ کروں؟ فرمایا کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تیری بخشش کر دے تو تم مجھے وعدہ کر تو جب تک جنت میں نہیں جائے گا مجھ کو اپنے ساتھ نہ لے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مقبولیت کا عالم کیا ہے کہ زبان سے نکلنے کی دیر ہے، اللہ قبول فرما رہا ہے۔ اور خوف خدا کتنا ہے، دل کے اندر خوف خدا کتنا ہے کہ اللہ فرما رہے اپنے غلام سے اگر تیری بخشش ہو جائے تو تو وعدہ کر مجھ سے، تو اکیلا جنت میں ہی جائے گا، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اور آپ فرماتے وہ قدموں پہ گر گیا کہ حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو میری تمنا تو یہ ہے کہ میں آپ کے صدقے میں جنت میں جاؤں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بخشا جاؤں تو تم مجھ کو جنت میں لے کے جانا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے یہی تو معاملہ ہے، یہی تو معاملہ پیارے کہ کل قیامت کے دن میرے جد امجد نے پوچھ لیا، ہاتھ پکڑ کر پوچھ لیا کہ بتا جعفر تو نے میرے بعد میں میری باتوں پہ کتنا عمل کیا تھا؟
تو میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں؟ آج ہم تم کون سی جگہ؟ ہم تم کہتے سب نسبت سے ہو جائے گا، بخش جائے گا، سب نسبت سے ختم ہو جائے گا، نماز مت پڑھو، ایک ٹائم کی نماز مت پڑھو، روزے مت رکھو، زکوٰۃ مت دو، بس نسبت قائم ہے، چھٹی بھر دو، سب کام ہو جائے گا۔ بولیے یہاں نسبت کتنی بڑی مضبوط نسبت، اس سے بڑی مضبوط کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ اس سے کوئی اعلیٰ نسبت ہو سکتی ہے؟ اچھا مقام خود کتنا اونچا ہے کہ جو دعا کر دیں اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، مگر خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ آپ جس سے بھی ہاتھ ملاتے نا تو یہی دعا کرواتے کہ بھائی یہ وعدہ کرو اگر قیامت میں تو تمہاری بخشش ہو گئی تو مجھے ساتھ لے جانا، مجھے ساتھ لے جانا۔ یہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے دوستو۔ تو نسبتوں سے کام بنتے ہیں مگر اعمال بھی ضروری ہے، ہاں اعمال ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن وہاں نسبت نہیں پوچھی جائے گی، اعمال پوچھے جائیں گے۔ حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں، حضرت داؤد طائی سے فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن داؤد طائی جب کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو تو کہا داؤد طائی اس فکر میں مت رہنا، کل قیامت کے دن وہاں پر نسبت نہیں اعمال پوچھے جائیں گے کہ تیرے اعمال کیسے ہیں۔ تو بتاؤ کیا جواب دیں گے ہم تمرانی والوں کہ غریب نواز کی چھٹی بننے ہر مہینے جاتے تھے، یہی کافی تھا ہمارے لیے۔ تو سرکار غریب نواز بھی لات ماریں گے کہ میں نے تو ساری زندگی 70 سال تک میں نے اپنی کمر نہیں ٹیکی، عشاء کے وجہ سے میں نے فجر کی نماز پڑھی اور تو نے گھر رہ کے بھی کبھی فجر کی نماز ادا نہیں کری، غریب نواز رہ کر منہ پھیل لیا تو کیا منہ دکھاؤ؟ تو دوستو اپنے ضمیروں کو جگاؤ۔ یہ بزرگان دین کے واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خالی کرامات نہیں بلکہ ان سے ہم یہ تربیت حاصل کریں کہ ہم اپنے اندر بدلاؤ پیدا کریں، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کریں اور اپنے ضمیروں کو جگائیں کہ اللہ رب العزت جب ان کے اتنے اونچے مقام ہونے کے بعد ہم تو کسی جگہ بھی نہیں، ہم کسی کھیت کی مولی نہیں، کل قیامت ہم سے اگر پوچھا گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بس اللہ رب العزت جو میں نے کلمات کہی ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ 2 شعر السلام کے پڑھتے ہیں پھر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔